الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز کی برکت سے گدھا زندہ ہو گیا۔ اللہ کریم کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری و باطنی آداب سے سجی ہوئی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو خوب فیضان نماز ملا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اسی سلسلے میں ایک ایمان افروز حقائق سنیے اور جمیے۔ حضرت امام نقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک یمنی مسافر کا گدھا راستے میں مر گیا۔ اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض گزار ہوا، مولا میں تیری رضا کی خاطر تیری راہ کا مجاہد بن کر دیسنیا سے آیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قبر والوں کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اے پروردگار، آج کے دن مجھے کسی کا محتاج نہ کر، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ گدھا کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ نہ کر رد کوئی التجا یا الہی، وہ مقبول ہر ایک دعا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ افضل ترین اعمال، نماز اپنے اوقات میں ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا افضل ترین اعمال ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا عمل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز۔ میں نے عرض کی پھر کیا؟ ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی یعنی بھلائی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اے عاشقان رسول، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان سے 5 وقت کی نماز ادا کروائیے تاکہ نماز کی عادت پکی ہو۔ ان کو صبح سویرے اٹھنے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوائیے، مگر سردیوں میں وضو کے لیے قابل برداشت گرم پانی دیجیے تاکہ وہ ٹھنڈے پانی سے گھبرا کر وضو اور نماز سے جی نہ چرائیں۔ والد صاحب کو چاہیے کہ بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں، لیکن پہلے اسے مسجد کے آداب سے آگاہ کر دیں کہ مسجد میں شور نہیں مچانا، ادھر ادھر نہیں بھاگنا، نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا وغیرہ۔ نماز باجماعت میں اسے مردوں کی آخری صف کے بعد دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس حکمت عملی کی بدولت انشاءاللہ عز و جل بچے کا مسجد کے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی اے بھائیو پڑھوائیے نماز،
خود سیکھ کر کے ان کو بھی سکھلائیے نماز۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سب سے مقدم یعنی پہلے یہ ہے کہ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں اور دین کی ضروری باتیں سکھائی جائیں۔ روزہ، نماز، طہارت اور خرید و فروخت اور اجرت وغیرہ کے لین دین و دیگر معاملات کے مسائل جن کی روزمرہ ضرورت پڑتی ہے اور ناواقفی یعنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے خلاف شرعی عمل کرنے کے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہو۔ اگر دیکھیں کہ بچے کو علم کی طرف رجحان یعنی میلان، دلچسپی ہے اور سمجھدار ہے تو علم دین کی خدمت سے بڑھ کر کیا کام ہے، اور اگر استطاعت یعنی حیثیت نہ ہو تو درست و تعلیم عقائد اور ضروری مسائل کی تعلیم کے بعد جس جائز کام میں لگائیں اختیار ہے۔ لڑکی کو بھی عقائد و مسائل، ضروری مسائل سکھانے کے بعد کسی عورت سے سلائی و نقش و نگار وغیرہ ایسے کام سکھائیں جن کی عورتوں کو اکثر ضرورت پڑتی ہے، اور کھانا پکانے اور دیگر امور خانہ داری یعنی گھر کے کام کاج میں اس کو سلیقہ یعنی قابلیت ہونے کی کوشش کریں کہ سلیقے والی عورت جس خوبی سے زندگی بسر کر سکتی ہے بد سلیقہ نہیں کر سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ صحابی رسول حضرت ابو قرصافہ جندرہ بن خشینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تربیت اولاد کا جذبہ مثالی تھا۔ رومی کفار نے ان کے ایک شہزادے کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر اسقلان ملک شام کے قلعے کی 4 دیواری پر چڑھتے اور بلند آواز سے پکار کر کہتے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے شہزادے ہمیشہ ان کی پکار سن کر اس پر عمل کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سینکڑوں میل کی دوری پر رومیوں کے قید خانے میں تھے۔ فجر کی ہو چکی اذانیں، وقت ہو گیا ہے نماز کا، اٹھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا، والدین کا حق اولاد بالغہ کو تنبیہ یعنی خبردار کرنا واجب ہے یا فرض؟ جواباً ارشاد فرمایا، جو حکم فعل کا ہے وہی اس پر آگاہی دینی ہے، یعنی جیسا کام ہے ویسا آگاہ کرنے کا مسئلہ۔ فرض پر خبردار کرنا فرض، واجب پر واجب، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب ہے، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، با امید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اتنا، اور وہ بھی اس وقت جب ماننے کی امید ہو، ورنہ ترجمہ کنز ایمان، تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب مطر و پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو یا غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو یعنی معاف ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک بندی نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں اور وضو کر کے نماز شروع کر دی۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک کی نیک بندی شیطان کی بات پر توجہ دیے بغیر نماز میں مشغول رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کے ننھے منھے بچے کو اٹھا کر تنور کے انگاروں پر ڈال دیا
وہ پھر بھی متوجہ نہ ہوئی۔ اتنے میں اس خاتون کا خامد گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں ان انگاروں سے کھیل رہا ہے جنہیں اللہ پاک نے سرخ عقیق بنا دیا ہے۔ یہ شخص حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے پوچھا، اے بی بی، تیرا کون سا نیک عمل ہے جو تو کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ خاتون نے عرض کی، اے روح اللہ، جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرتی ہوں، اور جو تکلیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہے ان پر صبر کرتی ہوں۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان نماز، اس حقائق میں ہمارے لیے نصیحت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ ماشاء اللہ عز و جل، وہ نیک نمازی بندی مسلمانوں کی حاجت روائی یعنی ضرورتیں پوری کرنے کا جذبہ ہے، خوب جذبہ رکھتی تھی۔ یہ بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اے عاشقان رسول، حاجت پوری کرنے والوں کو بیان کردہ فضیلت اسی صورت میں حاصل ہوگی جبکہ وہ اس بندے کو صرف ایمانی رشتے کی وجہ سے خوش کرنا چاہتا ہو، کوئی اور ذاتی مفاد یعنی غرض مطلب نہ ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے تو اس نے مجھے خوش کیا کہ تخت مرات جلد 6 صفحہ 581 پر لکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر شخص کے ہر ظاہر و باطن، جسمانی و دلی حالات کی خبر ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر ہوں اور مومن کی خوشی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہ ہو تو آپ کو خوشی کیسے ہو؟ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا کہ تک فرماتے ہیں اس فرمان عالی سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک نیک عمل سے مومن کو راضی کرنے اور مومن کی رضا یعنی خوشی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت کرنا شرک نہیں، ریا بھی نہیں، بلکہ جائز ہے، جبکہ اپنی نمود یعنی دکھاوا اور ناموری یعنی شہرت مقصود نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خدائے پاک کی رضا یعنی خوشی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی میں ہے۔ بڑی سے بڑی نیکی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہ ہوں اس سے خدائے پاک ہرگز راضی نہ ہوگا۔ لہذا ہر عبادت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت بھی کرنی چاہیے کہ یہ ذریعہ ہے رب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا یعنی خوشی کا۔ حدیث پاک کے اس حصے اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا کہ تخت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جنت خدائے پاک کی خوشنودی سے ملے گی، محض یعنی فقط اپنے عمل سے نہیں۔ یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بیان کردہ نیک بندی کی حقائق سے ہماری اسلامی بہنیں ضرور درس حاصل کریں اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر نمازوں کی پابندی کی پکی نیت کریں۔ بے نمازی عورتیں خوب غور کریں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دورے پکانے کے بہانے اور بچوں کی پرورش کا عذر کر کے
آپ دنیا میں کسی کو قائل کر بھی لیں مگر یہ تو سوچیں کہ کیا یہ ہیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ آپ کے پاس شاپنگ سینٹر جانے کے لیے تو وقت نکل آتا ہے، گلیوں بازاروں میں بے پردہ پھر کر گناہوں میں پڑنے، تفریح گاہوں میں جانے، ہوٹلنگ کے ذریعے دولت و صحت برباد کرنے، بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی پر گھنٹوں فلمیں ڈرامے دیکھنے کا، گناہ کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے، لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، اگر وقت نہیں ملا تو نماز کے لیے نہیں ملتا۔ بات عظما کی مانو، نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بیویو نماز۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان کو مار بگانے اگر قضا نمازوں کا بوجھ ہو تو اسے اتارنے کا جذبہ پانے اور گناہوں بھرے چینل دیکھنے کے شوق سے جان چھڑوانے کے لیے صرف مدنی چینل دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی برکتیں آئیں گی۔ آئیے مدنی چینل کی ایک اچھوتی مدنی بہار سنتے ہیں۔ رحیم یار خان پنجاب کے ایک نوجوان اسلامی بھائی کے گھر میں کیبل لگی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر پر موجود نہ ہوتے تو اس پر فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے، لیکن جب مدنی چینل کا آغاز ہوا تو ان کے گھر میں مدنی بہار آ گئی۔ ان کے بچوں کی امی پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، جب وہ انہیں نماز پڑھنے کا کہتے تو وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے نماز سے جی چراتی اور نمازیں قضا کر دیتی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک دن گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب ہم کام سے فارغ ہو جائیں گے تو رات کو بعد نماز عشاء سونے سے قبل مدنی چینل دیکھ کر سویا کریں گے۔ چنانچہ وہ نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی مدنی چینل آن کر کے دیکھنا شروع کر دیتے تو بچوں کی امی بھی ساتھ دیکھتی۔ الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے کی برکتیں چند ہی دن میں اس طرح ظاہر ہوئیں کہ ان کے بچوں کی امی نے نہ صرف نماز کی پابندی شروع کر دی بلکہ ایک دن ان سے کہنے لگی میری گزشتہ زندگی کی فرض و واجب نمازوں کا حساب لگائیں کہ میری قضا نمازوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ میں ان کو بھی ادا کر لوں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی نیتیں بھی کی، اب میں پابندی سے نمازیں ادا کروں گی اور بغیر کسی شرعی مجبوری کے کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گی۔ الحمدللہ ان کو ایسا جذبہ ملا کہ انہوں نے اپنی اس نیت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اپنی قضا عمری نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ تادم تحریر ان کا روزانہ 100 رکعت قضا نمازیں ادا کرنے کا معمول ہے۔ ماشاءاللہ اسلامی بہن کی مدنی بہار مرحبا۔ اس مدنی بہار میں اسلامی بہن کے روزانہ 100 رکعت قضا نمازیں ادا کرنے کا تذکرہ ہے۔ ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، تاہم نماز کے احکام میں شرعی مسئلہ یوں لکھا ہے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں ان کا جلد سے جلد پڑھنا واجب ہے، مگر بال بچوں کی پرورش اور اپنی ضروریات کی فراہمی کے سبب تاخیر جائز ہے، لہذا کاروبار بھی کرتا رہے اور فرصت کا جو وقت ملے اس میں نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ پوری ہو جائیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے نماز کے احکام کے رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ، اس کا مطالعہ کیجیے۔ مدنی چینل تم کو گھر بیٹھے سکھائے گا نماز اور نمازی دونوں عالم میں رہے گا سرفراز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے پر دنیا میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی فلاں شخص کی۔ ارشاد فرمایا اس کے نزدیک 2 رکعت نماز تمہاری بقیہ یعنی بچی کھچی دنیا سے زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت
اختیار کر لوں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ پاک کی رضا یعنی خوشنودی ہے، جبکہ جنت میں میری اپنی رضا یعنی خوشی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ایک فوت شدہ اسلامی بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا اگر مجھے شکر ادا کرنے پر قدرت مل جائے تو یہ میرے نزدیک دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوگا۔ کیا آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا اور فلاں شخص نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور اگر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ خواب میں اس نے قبر والوں کو یہ کہتے سنا، اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ پیاری ہیں۔ حضرت حسان ابن ابی سنان رحمت اللہ تعالی علیہ سے وفات کے وقت پوچھا گیا اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر عرض کی گئی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے کہ اس میں ساری رات عبادت کرتا رہوں۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو فضولیات میں زندگی کے دن ضائع کرنے والے شخص کا ایک دن دے دیا جائے تو یہ ان قبر والوں کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدر و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے۔ انہیں ایک دن کی آرزو صرف اسی لیے ہے کہ ان یعنی قبر والوں میں جو گناہ گار ہو وہ اس کے ایک دن کے ذریعے اپنے پچھلے دنوں کی گناہوں کی تلافی یعنی توبہ اور حقوق العباد کی ادائیگی وغیرہ کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ یعنی گناہوں سے خالی ہو وہ اس ایک دن میں جو عبادت کر کے اس کے ذریعے مرتبہ بلند کروا کر اپنا ثواب دگنا یعنی ڈبل کرا لے۔ انہیں یعنی قبر والوں کو عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی 1 ساعت یعنی کوئی گھڑی ہی مل جائے، جبکہ اے زندہ اسلامی بھائیوں تمہیں یہ ساعت یعنی گھڑی حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس جیسی اور ساعتیں یعنی لمحات و اوقات بھی ملیں۔ اگر تم انہیں ضائع کرنے کا ذہن بنا چکے ہو تو معاملہ ہاتھوں سے نکل جانے کی صورت میں کف افسوس ملنے یعنی پچھتاوے کے لیے خود کو تیار رکھنا، کیونکہ تم نے سبقت کر کے یعنی آگے بڑھ کر اپنی سعادتوں اور زندگی کے انمول ہیروں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں ہے۔ بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہنے کی فضیلت آئیے سنتے ہیں۔ اے عاشقان رسول نماز پڑھ کر ادھر ادھر جانے کی بجائے جہاں تک ہو سکے وہیں بیٹھے رہیے، اللہ کریم کے معصوم فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ نماز پڑھ کر جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو، فرشتوں کی دعائیں مغفرت اس بیٹھے رہنے کے لیے یہ ہے، یعنی اے اللہ پاک تو اس کو بخش دے، اے اللہ پاک تو اس پر رحم فرما۔
ہماری سستیوں کا کیا کیجیے۔ کاش معصوم فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر کچھ اراد و وظائف کرنے کی سعادت مل جایا کرے۔ دعائے ثانی یعنی امام اپنی سنتیں وغیرہ پڑھ کر جو دعا مانگتا ہے اس میں تو ہر ایک کو شرکت کرنی ہی چاہیے۔ اگر نماز کے بعد درس فیضان سنت ہو، بعد فجر حلقہ تفسیر ہو، سنتوں برا بیان ہو، ان میں بیٹھنا اور دنیا آخرت کی بلائیاں سمیٹنا چاہیے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو۔ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی یعنی بڑا پن تصور کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے۔ جہاں جہاں نماز پڑھیں گے، ذکر و درود کریں گے، وہ تمام مقامات قیامت کے روز گواہی دیں گے کہ جماعت ختم ہونے پر کئی اسلامی بھائی پیچھے کی طرف آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت یہ دو اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں: صفیں منتشر یعنی بے ترتیب دیکھ کر بعد میں آنے والوں کو علم ہو جائے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 2، فرض رکعتوں کے لیے ایک حصہ زمین کو گواہ کیا تو اب سنتوں کے لیے دوسری جگہ کو گواہ بنائیں گے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے یا بیٹھے ہوئے افراد کو کونی یا قدم وغیرہ نہ لگے اور نمازی کے آگے سے بھی نہ گزرنا پڑے، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے۔ نیز جو پہلے سے نماز میں ہو اس کی طرف چہرہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کے چہرے کی طرف نماز شروع کرنا بھی گناہ ہے۔ مسلمان جس جگہ نماز پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، وہ جگہ قیامت میں اس کی گواہی دے گی۔ حضرت عطا خرسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، زمین 40 دن تک مسلمان پر روتی ہے۔ حضرت ابو عبید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے مختلف گوشے یعنی کونے یوں پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ، ایمان والا بندہ فوت ہو گیا۔ بس آسمان اور زمین اس پر روتے ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں سے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے پر کس وجہ سے روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، وہ بندہ ہمارے